شادی بیاہ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں دلہن اور دیگر خواتین کے حجاب کے اعتبار سے کچھ فقہی احکام ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو، خواہ وہ کتنی دینداری کیوں نہ ہو، ایک آدھ ایکسیپشن کو چھوڑ کر اگر کسی کو یہ کہ کوئی خاتون ایسی ہم نے جاتی نہیں دیکھی مختلف تقریبات میں، نکاح اور شادیوں میں، کہ جو میک اپ اور زینت کر کے اس میں نہ جاتی ہیں۔ تو بہرحال شادی بیاہی کیوں نہ ہو اور عام طور پر نامحرموں کے ساتھ انٹریکشن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس صورت میں میک اپ کر کے جانے پر تو شریعت میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پھر ان کو اپنے چہرے کو اور ان زینتوں کو چھپانا پڑے گا۔ اگر ہاتھوں میں مثلا مہندی لگی ہوئی ہے تو گلوز پہننے پڑیں گے، یا چادر کے اندر ہاتھ کو چھپانا پڑے گا اگر نامحرم سامنے ان سے انٹریکشن ہو رہا ہے، چاہے وہ ایک آدھ کے کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اور ابھی کچھ ایسے رشتے بھی عام طور پر سمجھے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو سب گھر والے ہی ہیں، یہ تو کزنز ہی ہیں، یہ تو جو ہے خالو ہی ہیں، یہ تو مثلا پھوپھا ہی ہیں، تو یہ جو ہیں محرم رشتے شمار نہیں ہوتے اور ان سے بھی پھر حجاب جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو دلہن تو 100% ظاہر ہے کہ اس قسم کے لباس میں ہوتی ہے، اتنی زینتوں میں ہوتی ہے، اور پھر اسی میں رخصتی کی تقریب اور اسی میں تمام رشتہ داروں کا آ کے اس کے ساتھ تصویریں وغیرہ اور کھنچوانا اور مووی بنوانا، یہ ایک مکمل ایک حرام ایک چیز ہے۔ اگرچہ اس کے تفصیلی مسائل الگ ہیں، اس کی طرف تو ہم اتنا ابھی نہیں جا رہے، کچھ خاص چیزیں اس ضمن میں بیان کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس تقریب کے حوالے سے تو ہماری کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر دلہن جو ہے وہ ایک اسی دلہن والے لباس میں اور میک اپ میں اپنی تصویر اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں لگاتی ہے، اور گھر میں لگاتی ہے اور اس میں اس کا ظاہر مکمل حجاب نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جتنے بھی ملنے والے آتے ہیں وہ ضرور ان کی اس تصویر کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے بیڈ روم میں ہو تو بیڈ روم میں اور لوگ بھی، جن لوگوں کا بھی آنا جانا ہو، یا گھر میں کسی ایسی جگہ کہ جہاں پر وہ زینت میں ہوتی ہے اور دلہن والے لباس میں ہوتی ہے، تو ایسی تصویر وہ نہیں لگا سکتی، یہ حرام ہے، اور اس تصویر کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا اگر محرموں کی نگاہ اس تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر مثلا اپنے بیڈ روم میں لگا رہی ہے اور وہاں کسی بھی نامحرم کی آمد و رفت نہیں ہے، تب وہ لگا سکتی ہے۔ اچھا، اسی ضمن کے اندر ایک بات اور بھی ہے، عام طور پر ایک چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں، ایک رسم ہے دلہن کے آنچل کے اوپر نماز پڑھنے کی۔ تو آقا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان میں ایک رسم ہے کہ شادی کی رات خیر و برکت کی نیت سے کسی خصوصی استحباب کی نیت کے بغیر 2 رکعت نماز دلہن کے آنچل پر سجدگاہ رکھ کر پڑھی جاتی، کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے، بہت سی رسومات ہماری ایسی ہیں کہ جو کہ جس میں بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، خاص طور پہ یہ جو 2 رکعت نماز ہے، آنچل پہ پڑھنے کا تو نہیں ہے، یہ رسم و رواج والی چیز ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں ایک چیز اور سوال میں پوچھی گئی ہے، سجدگاہ رکھ کر۔ بہت سی جگہوں کے اوپر دیکھنے میں آتا ہے، کئی جگہوں پر، کہ وہ بغیر سجدگاہ کے دلہن کے آنچل پہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر کپڑے اور لباس کے اوپر تو اس طرح سے سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ تو نماز ہی باطل ہے۔ تو اگر سجدگاہ رکھ کے پڑھی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کے اندر جو ایک منکرات والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دلہن اس وقت، ظاہر ہے کہ جس وقت یہ چیز اگر ہو اور وہاں پہ نامحرم افراد بھی موجود ہوں اور وہ دلہن کو دیکھ رہے ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی پھر بہرحال پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے افراد یہ بھی کہتے ہیں، بہرحال ممکن ہے وہ اس لحاظ سے دین کا درد ہر شخص کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس رسم ہی کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ مراجع سے بھی لکھ کر پوچھی گئی ہے یہ چیز کہ کیا کیونکہ اس رسم میں کچھ منکرات ہیں، کچھ اس میں ناجائز باتیں آ رہی ہیں، جیسے کہ یہی اس میں سوال پوچھا گیا کہ بعض مقامات پر بعض نامحرموں کی موجودگی کی وجہ سے دلہن کے کچھ حجاب کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ سوال یہ کہ اس رسم ہی کو ختم کر دیا جائے یا فقط اس کے منکرات کو دور کیا جائے؟ تو آقا ناصر مکارم شیرازی کا جواب آیا کہ ایک صحیح اور معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
کہ دلہن کو تمہارے پاس لانے سے پہلے دلہن سے کہا جائے کہ وہ وضو کرے اور تم بھی وضو کرو، پھر دلہا اور دلہن 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں، محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں اور دعا کریں، اور جو عورتیں دلہن کے ساتھ آئی ہوں وہ ان کو آمین کہنے پر آمادہ کریں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ایک دعا ہے۔ تو یعنی اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ صحیح اور معتبر روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے، دلہا اور دلہن کی۔ ہمارے ہاں دلہنیں تو عام طور پر واجب نمازیں بھی قضا کرتی ہیں، کیونکہ شام دوپہر 3 بجے سے ان کا وہ شروع ہو جاتا ہے میک اپ وغیرہ، اور اس کے بعد تو یعنی اس جو نئی زندگی کا آغاز ایک گناہ کبیرہ سے ہوتا ہے۔ مغرب و عشاء کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ورنہ فجر کی نماز تو لازمی ان کی اس لحاظ سے قضا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز جو کہی گئی کہ کیا اس رسم ہی کو ختم کر دیا جائے 2 رکعت نماز پڑھنے والی، تو بہرحال ان کی طرف سے یہی آیا کہ نہیں، یہ تو روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ جو پردے کی مخالفت ہے یا بغیر سجدہ کے کوئی پڑھ رہا ہے، یہ چیزیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ پھر یہی سوال جو ہے رہبر معظم سے پوچھا گیا، پورا یہ سوال کہ کیا اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کے منکرات کی اصلاح کرنی چاہیے، یعنی جو اس میں غلط باتیں آ گئی ہیں، تو وہاں سے جواب آیا کہ صرف اس کے منکرات کی اصلاح کی جائے، یعنی اس بات کو ختم نہ کریں کہ لوگ تو بہت سارے ایسے بھی ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بعض انٹلیکچوئلز کہ جو کہتے ہیں نہیں اس کو رسمی کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ پھر استفتاءات مراجع کی طرف سے آئے کہ ان تمام رسوم اور رواج جو ہیں ان کے پیچھے یعنی اس کے اندر یہ اسلامی باتیں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ 2 رکعت نماز اس لحاظ سے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آنچل کے اوپر پڑھنا یا اس کے کچھ منکرات کا ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال منکرات کو ختم ہونا چاہیے، اور لیکن آنچل پہ بھی اگر کوئی یعنی اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ دلہن کے حجاب کی کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور ایڈیشن بھی ہونا چاہیے کہ روایت میں دولہا اور دلہن دونوں کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس میں اگر پڑھتا بھی ہے تو بیچارہ صرف دولہا پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، دلہن نہیں پڑھتی ہے۔ اچھا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا اسی ضمن کے اندر کہ بعض اوقات دیکھیے کچھ رسومات ایسے وہاں پر ایران میں نوروز بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے، بلکہ وہاں پر عیدین جو ہے عید الفطر اور بقرعید وغیرہ، بقرعید کا تو خیر وہاں اس لحاظ سے ایسا تصور ہی نہیں ہے، ڈھونڈتے ہوئے آدمی گلیوں میں پھرتا رہے گا، اسے کوئی جانور ذبح ہوتا وہاں پہ نظر اس طرح سے نہیں آئے گا۔ تو یعنی وہاں اتنا زیادہ اس کا کیونکہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تاکیدی اگرچہ مستحب ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہم غیر شیعہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں جن کی فقہ میں مستطیع کے اوپر جو ہے واجب ہو جاتی ہے قربانی، ہمارے ہاں تمام تر تاکیدات کے باوجود جو ہے مستحب ہے قربانی، یعنی چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو وہاں اس کو اس چیز کو اپورچونیٹی کو کہ چھوڑا جائے قربانی عام لوگ اتنا نہیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ نوروز کو بڑا منایا جاتا ہے، تو نوروز کی بھی رسم اس کے اندر تقریباً سمجھیں کہ 99% سے زیادہ جو چیزیں وہ ساری رسم و رواج ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کچھ خرابیاں آ گئی ہیں۔ تو اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے درس خارج میں بات بیان فرمائی ہے کہ بے شک نوروز کے دنوں میں ہمیں خرافات کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اگر عید میں خرافات کی آمیزش ہو جائے تو اسلام اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن اس کے اسلامی پہلوؤں پر زور دیا جائے، جیسے گھروں کی صفائی، ایک دوسرے گھر آنا جانا، رشتہ داروں اور محتاجوں کی مدد اور صلہ رحمی وغیرہ، اور معقول انداز میں خوشیاں منانا۔ لیکن کیا ہے کہ اسلام ان چیزوں کا مخالف نہیں بلکہ ان کی حمایت کرتا ہے، یعنی اس میں بھی کہا ہے کہ یعنی اس کو منائیے آپ، یعنی اس کو منع نہیں کیا کہ خرافات بہت زیادہ کیونکہ نوروز میں ہو گئی لہٰذا نوروز کا منانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہے کہ اگر یہ دلہن کے آنچل کے اوپر نماز والی چیزیں، اس میں 1-2 منکرات آ گئے ہیں، جیسے دلہن کی بے حجابی کا ہونا، تو وہاں سے نامحرموں کو نکال دیا جائے کمرے سے، اور نارمل طریقے سے جس طرح سے پڑھتا ہے دولہا اس طرح سے نماز اس کو پڑھنے دی جائے، لیکن اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے رسم کو، ایسا یہ تقاضا اسلام نہیں۔ اچھا، اب دیکھیے دلہن کے اعتبار سے یا عام عورتوں کے اعتبار سے حقیقتاً یہ ہے کہ حجاب کی کس قدر اسلام کے اندر پابندی ہے کہ پیغمبر اسلام بہترین اولاد باپردہ بیٹیوں کو قرار دیتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس قدر اس کی جو ہے وہ تاکید آئی، اور قرآن کے اندر بھی اس بات کا حکم ہے، اور اس کی ایک تفصیل ہے کہ ان زینتوں سے کیا مراد ہے کہ مومنات سے کہہ دیجئے کہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر رکھیں۔ تو زینتوں کا اظہار یہ خود نہ کرنا، یہ قرآن کا ایک حکم ہے عورتوں کے لیے،
اس میں جسمانی زینتوں کا اظہار بھی ہے اور جو بیرونی زینتیں جو چہرے کے اوپر میک اپ اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ بھی اسی کے ضمن کے اندر آ سکتا ہے. تو یہ الگ سے ایک حکم ہے. اچھا اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا بیوی کے لیے اپنے دیور یا جیٹ کے سامنے میک اپ کر کے آنا یا بغیر موزے کے آنا جائز ہے جبکہ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہوں؟ تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ یہ جائز نہیں ہے اور اس پر واجب ہے کہ ان افراد سے بھی ویسے ہی حجاب کرے جیسے باقی نامحرم مردوں سے حجاب کرتی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی اس کو ایکسیپشن نہیں دی گئی کہ چلو کوئی بات نہیں، اب تو یہ جیٹ اور دیور وغیرہ یہ تو بھائیوں کی طرح سے ہیں، سب گھر میں رہتے ہیں اور بڑی اپنا بھابھی کو بہن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب کچھ کوئی کنسیڈر اسلام نے نہیں کیا. یعنی زینت اور میک اپ کر کے بغیر زینت اور میک اپ کے باحجاب ہو کے ان کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن زینت کے سامنے یا بغیر موزے کے آنا یہ جائز نہیں ہوگا. تو شادیوں اور اس کے اندر تو بدرجہ اولا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ میک اپ اور زینت ہوتا ہے، تو اس کے اندر اور احتیاط کرنے کی اس کے اندر خواتین کو ضرورت پیش آتی. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے دیکھیے کہ بہترین حجاب میں روایات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے کیا مذہبی اور علماء کے گھرانوں کا حجاب و پردہ دوسروں سے الگ ہے؟ جواب دیا گیا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر گھرانوں کی روایات کا خیال کرنا چاہیے. یعنی اب اس لحاظ سے اگر یہ آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں کہ عام خواتین یا عام عورتوں کی نسبت ایک دینی طالبہ، دینی مدرسے کی طالبہ، معاشرے میں تبلیغ کرنے والی خواتین، مجالس پڑھنے والی، درس دینے والی، مدارس کے اندر پڑھانے والی، تو ان کا جو ہے حجاب اور پردہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور زیادہ یعنی بہتر ہونا چاہیے عام عورتوں کی نسبت، اور ان کو ان تمام شادی بیاہ کی تقاریب میں جانے میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس کی روایات کا خیال کرنا چاہیے. آپ کا ایک اسٹیٹس ہو گیا ہے، آپ ایک پرومیننٹ ہو گئی ہیں اس لحاظ سے. اب لوگ آپ کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مدرسے کے اندر پڑھتی ہے، یہ دیکھیے شادی میں اس طرح سے آئی ہوئی ہے میک اپ کر کے، جبکہ لوگوں کو احکام وغیرہ اس طور پر پتہ چل جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں مائکروسکوپ لگا کر. تو بہرحال یہ کہ اس لحاظ سے آپ یعنی ہوگا کیا کہ اس سے پھر پورا وہ انسٹیٹیوشن بدنام ہوتا ہے. لوگوں میں مبلغہ خواتین، ذاکرات، عالمہ خواتین یا بہرحال جو ہے ایک اسٹیٹس ان کا مجروح ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ عمل نہیں کرتی ہیں اور یہ اسی طرح سے عام عورتوں کی طرح سے میک اپ اور زینت کر کے ان شادی کی تقاریب میں آئی. تو روایات کا علماء کے لحاظ سے، گھرانوں کے لحاظ سے بھی ہے، اور یہ کہ آپ کا جو اسٹیٹس ایک دینداری کے اعتبار سے ہو جاتا ہے پھر اس کا بھی آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے. اس میں تو بہت سی جائز چیزیں بھی آپ کو چھوڑنا پڑتی ہیں. تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک خصوصیت کے ساتھ ہے. اور جبھی اسی وجہ سے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روایت میں ہے کہ شہزادی نے اسماء بنت امیس سے فرمایا تھا جس طرح لوگ عورتوں کا جنازہ لے کر جاتے ہیں وہ طریقہ مجھے پسند نہیں. لوگ جنازے پہ کپڑا ڈالتے ہیں جس سے مرنے والوں کا جسم نمایاں ہوتا ہے. ان کی فرمائش پر حضرت اسماء نے وہ تابوت تیار کیے جو حبشہ میں دیکھ کر آئی تھیں. چارپائی منگوا کر کھجور کی لکڑیاں چاروں طرف باندھ کر اس پہ کپڑا ڈال دیا. یہ تابوت جناب سیدہ کو بہت پسند آیا. اسماء کو جہنم کی آگ سے نجات کی دعا دی. اس تابوت کو دیکھ کر حضرت زہرا ہنس پڑی جبکہ آپ نے وفات رسول کے بعد ہنسنا ہی چھوڑ دیا تھا. سیدہ نے فرمایا ہے تابوت بہت اچھا ہے، اس سے میت کے مرد و عورت ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی. یعنی اس قدر یعنی اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے جسم کے اعتبار سے اپنے حجاب کا اس قدر خیال کہ اس طرح سے جو ہے جس طرح سے ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اس میں تو جسم کے خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں. تو یعنی اس قدر اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جس وقت انسان زندہ ہو، موجود ہو، اس وقت کتنا اس کو اپنے حجاب کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال جب بھی کہا جاتا ہے کہ شرم و حیا وسیع و عریض لباس ہے، روکنے والا حجاب ہے اور برائیوں سے بچانے والا پردہ ہے. کتنی ہی چیزوں سے آپ کو بچا کر لے جاتا ہے، کتنے ہی حرام اور گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے. اور خود اگر حجاب اچھی طرح سے اگر کیا ہوا ہو تو پھر آپ کو زیادہ اپنے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کیسے نظر آ رہے ہیں وہ اور کتنے نئے ہیں. جو بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو شادی بیاہ کی بھی انہیں پتہ ہے کہ آج کل جو شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں اس کے اندر تو لباس اور یعنی اوپر سے اپنا ہی اتارنا حجاب کے لحاظ سے چادر وغیرہ، تو انہیں کو پتہ ہے کہ یہ مختلف جو ویٹرز وغیرہ کا آنا اور مختلف رشتہ داروں کا اندر آنا یعنی بے حجابی ہو جائے گی اس کے اندر. تو
تو وہ مستقل پہن کے بیٹھی ہوتی ہیں، تو انہیں شادیوں میں کپڑوں کے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی اپنے حجاب کے اندر وہ اسی طور پر رہتی ہیں. تو بہت ساری چیزوں سے انسان جو ہے اس سے بچ جاتا ہے. اچھا، اس لحاظ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، کہ اگر کوئی عورت زینت کر کے خوبصورت لباس پہن کر گھر سے باہر جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کرتی ہیں اور وہ اپنی موت تک غضب الہی کی مستحق رہتی. کس قدر یعنی اس کی ہے کہ عورت زینت کر کے خوبصورت لباس پہن کر لوگوں کو دکھانے کے لحاظ سے اس کی یہ والی نیت نہ ہو اور نہ وہ اس طرح کی لباس پہن کر زینتوں کے ساتھ باہر نکلے، ورنہ ملائکہ کی لعنتوں کی مستحق ہوگی. اور حجاب کے لحاظ سے اس قدر ہے کہ پروردگار عالم کے بھی سامنے حجاب جس وقت وہ نماز پڑھ رہی، یعنی اگر عورت کی لاپرواہی اس نے کی ہے اور لاپرواہی کی بنا پر وہ مسائل نماز سے آگاہ نہیں تھی، نامکمل حجاب کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، اس کے کلائیاں نظر آ رہی ہیں، سر کے کچھ بال نظر آ رہے ہیں، یا باریک دوپٹے میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں جس میں سے بال جھلکتے رہے، یا ٹخنے سے اوپر کا کچھ حصہ سجدے میں جاتے وقت اس کا نظر آتا تھا، تو ان تمام نمازوں کی اس کو قضا کرنی پڑے گی. جاہل مقصر ہے وہ ایسی عورت، اور ان تمام ان نمازوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی. تو یہ جو ہے، ہاں اگر کوئی بالکل جاہل قاصر ہو، بہت ہی دور پرے گاؤں دیہات جنگلات کے اندر کوئی رہنے والے جس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، یا کسی نے اس کو بتایا ہی غلط تھا، اس پہ وہ بیچاری عمل کرتی رہی، تو وہ چلیں اس کو کچھ معافی مل سکتی ہے. لیکن شہروں کے اندر رہنے والی خواتین تو پروردگار عالم کے سامنے نامحرم کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حجاب کا اس قدر خیال رکھنا ہے نماز کے سامنے جب اس کے دربار میں کھڑے ہوں کہ اس کا کوئی بال نظر نہیں آنا چاہیے، اس کا جسم نہیں جھلکنا چاہیے، اس کے جسم کا جتنا اتھورائز نہیں ہے وہ حصہ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے. بلکہ یہاں تک آقا سیستانی قائل ہیں کہ مثلا اگر کوئی عورت پوری ایک چادر اپنے سر پہ اوپر سے لے کر نیچے تک ڈال لے، لیکن اس کو اپنے جسم کے حصے مثلا اپنی کلائیاں نظر آ رہی ہیں اس کو، تو وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسا بھی نہیں کر سکتی، یعنی خود اس کی اپنی نگاہوں سے بھی اس کے وہ جسم کے حصے چھپے ہونے چاہیے کہ جو کہ نماز کے اندر ممنوع ہے کسی بھی نامحرم کے سامنے. فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اپنے جسم کے بھی ان حصے مثلا کلائیوں وغیرہ بھی اس کی نظر نہیں آنی چاہیے. تو یعنی اتنی اس میں احتیاط ہے. تو عام طور پر پھر سوچیے کہ نامحرم کے سامنے جانے میں کس قدر احتیاط کا اس کو خیال کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے 3 موقعوں پر ہنستے ہیں، جس میں تیسرا موقع یہ ہوتا ہے جب کوئی بے پردہ عورت مر جاتی ہے اور اس کے وارث اسے کفن دینے کے بعد قبر میں داخل کرتے ہیں اور اچھی طرح سے قبر کی اینٹیں بند کرتے ہیں تاکہ جسم کا اس کا ہر نگاہ سے چھپ جائے. اس وقت ملائکہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں جب تک کوئی اس کی طرف نظر اٹھا سکتا تھا اس وقت تو اس نے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے نہیں چھپایا، اب جب کوئی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں تو اسے چھپا رہے ہو. یعنی فرشتوں کے ہنسنے کا ایک مقام جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع بہرحال یہ کہ یہ وہی کہ زندگی کے اندر یعنی جس وقت وہ زینتیں کر کے نکل رہی تھی تو اس وقت لوگوں جب دیکھ رہے تھے اس موقع پہ نہیں چھپایا جا رہا، اور اب جبکہ کوئی زینت بھی نہیں ہے اس کے جسم پر تب اس کو اتنا چھپایا جا رہا ہوتا ہے. اور بہرحال یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ نامحرم رشتوں میں بھی اسی طرح سے حجاب شرعی لازم ہوتا ہے. مثلا سالی بہنوئی ہے، دیور و جیٹ و بھاوج ہیں، مومانی، چچی، خالو، کزنز، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بھائی بہن، شوہر کے بھانجے اور بھتیجے، سسر کے بھائی، خاندان کے دیگر نامحرم بوڑھے بزرگ افراد، یہ سب نامحرم. یعنی وہی لے دے کے صرف اور صرف بہت ہوا تو اس کا شوہر، والد اور جو بھائی وغیرہ ہیں وہ اس کے صرف یعنی ماموں چچا، یہ صرف اس کے صرف محرم ہے جن کے سامنے وہ زینت کر کے بھی آ سکتی. لیکن اس کے علاوہ جتنے لیکن شادی بیاہ یا رخصتی وغیرہ کی تقریب اس میں تو سارے کے سارے آتے ہیں، اور بلکہ اس کے سر کے اوپر ایک دعائیہ کہتے ہوئے کلمات ہاتھ بھی رکھتے ہیں. اب پتہ نہیں کتنی چیزیں اب ہو رہی ہیں آج کل یا نہیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال اس موقع پر یہ سارے افراد جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ ان کے اوپر پڑتی ہے. اتنے سارے یہ سب نامحرم ہیں جبکہ یہ سب گھر کے ہی افراد شمار ہوتے ہیں. تو بہرحال بس یہ دماغ میں رہے. اس میں پردے کے ضمن میں چند ایک چیزیں جو ہیں ہم نے بیان کی کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور پر یہ تقریبات میں خواتین اس کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، اور دیندار خواتین بھی جو عام حالات میں احتیاط کرتی ہیں وہ بھی ان تقریبات میں جاتے ہوئے یا ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہوئے وہ زینتیں کر کے جا رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مثلا باہر جو ہے آؤٹنگز کے اوپر جا رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے تیار ہوئی ہوتی ہیں.
تو اس کی بہت احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے، حرام اور گناہ ہے۔